بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ثم بعد ذلك نقول القیاس علی نوعین احدهما ان یکون الحکم المعدى من نوع الحکم الثابت فی الاصل۔ اصول الشاشی سبق نمبر 98 ہے اور یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے اس بات کو کہ جو حکم ثابت ہوتا ہے قیاس کے ذریعے سے، تو وہ قیاس اس کے اندر جو علت ہوتی ہے علت معلومہ، وہ علت معلومہ یا تو کتاب اللہ کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگی، یا سنت رسول سے، یا اجماع سے، یا اجتہاد اور استنباط سے۔ تو پہلی تین صورتیں تو بیان ہو چکی ہیں، کتاب اللہ سے جو علت معلومہ سامنے آئے، یا اسی طرح جو ہے سنت سے یا اجماع سے۔ چوتھی رہتی ہے کہ اجتہاد اور استنباط کے ذریعے سے کوئی علت معلومہ سامنے آئے۔ لیکن اس چوتھی صورت کو بیان کرنے سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر درمیان میں قیاس کی دو قسمیں بیان کرنے لگ گئے ہیں۔ نیچے حاشیہ نمبر 5 میں محشی فرما رہے ہیں ثم بعد ذلك، اس کا مضاف الیہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں ای بعد بیان العلت المعلومۃ بالکتاب والسنۃ والاجماع، یعنی جب وہ علت معلومہ جو کتاب سے یا سنت سے یا اجماع سے ہمیں سامنے آتی ہے، اس کے بحث کرنے کے بعد نقول ہم کہتے ہیں، یہ بعد کا مضاف الیہ بتایا ہے، اور ساتھ یہ فرماتے ہیں نقول ہم یہ کہتے ہیں کہ وسیأتی بعد بیان ثبوت العلت بالاجتہاد، یہ جو اجتہاد اور استنباط کے ذریعے سے جو علت کا ثبوت ہوتا ہے، ابھی وہ چوتھی صورت جو ہے ادھر نہیں لا رہے بلکہ اس کو مؤخر کر رہے ہیں، اور درمیان میں قیاس کی ابھی دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں محشی ولو اخر هذا البحث عن مثال العلت المعلومۃ بالاجتہاد والاستنباط لکان اجود۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح نہ کرتے مصنف اور چوتھی صورت کو بھی ساتھ لے آتے، ان چاروں صورتوں کو اکٹھا کر لیتے، اور یہ جو بات یہاں لائی ہے قیاس کی دو قسموں کی بعد میں ہی لے جاتے، تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن چلیں، ہر ایک کے سوچنے کا اپنا زاویہ ہے، ہم کسی پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اب یہاں پر قیاس کی دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں، احدہما یکون الحکم المعدى۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ جس حکم کو فرع کے لیے متعدی کیا گیا ہے، جس حکم کو فرع کی طرف متعدی کیا گیا ہے، وہ حکم اصل میں ثابت ہونے والے جو حکم ہے اس کے ساتھ فرع میں متحد ہوگا۔ فرع میں متحد ہوگا کیا مطلب؟ یعنی فرع کا حکم وہی ہوگا جو اصل کا حکم ہوگا، فرع میں وہی جو حکم ہوگا وہی ہوگا جو اصل میں ہوگا۔ صرف اتنی بات ہے کہ اصل اور فرع کے محل جدا جدا ہوں گے، باقی حکم ایک جیسا ہوگا۔ تو حکم ایک جیسے ہونے کو یہاں پر تعبیر کیا گیا ہے کہ گویا فرع کا حکم وہ نوع ہوگا، اس کسی نوع میں سے ہوگا، وہ اصل کے حکم کی نوع میں سے ہوگا، ان میں اتحاد پایا جا رہا ہوگا۔ تو نوع میں متحد، البتہ محل میں جدا جدا۔ تو یہ ایک صورت ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری قسم یہاں پر جو بن رہی ہے قیاس کی، وہ یہ ہے کہ جس حکم کو فرع کی طرف متعدی کیا گیا ہے، وہ حکم اصل میں جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس کے ساتھ جنس میں متحد ہو، نوع میں متحد نہ ہو، نوع جدا ہو، جنس میں متحد ہو۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل اور فرع کا حکم ایک وصف میں تو متحد نظر آئے گا اور دوسرے وصف میں وہ جدا بھی نظر آئے گا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مضاف میں تو متحد نظر آئے گا اور مضاف الیہ کے اندر وہ جدا نظر آئے گا۔ یہ الگ الگ تعبیریں بھی اس کی ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اب اس تفصیل کے بعد ذرا عبارت کی طرف دیکھیے، ثم بعد ذلك نقول والقياس على نوعين احدهما يكون الحكم المعدى من نوع الحكم الثابت في الاصل، یعنی دو قسموں میں سے پہلی قسم یہ کہ ہو وہ حکم جس کو متعدی کیا جا رہا ہے فرع کی طرف، من نوع الحکم، اس حکم کی نوع سے ہو، الثابت جو ثابت ہے، فی الاصل اصل میں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب آئیے جی، والثانی دوسری قسم، ان یکون من جنسہ، کہ وہ فرع والا حکم جو ہے وہ اصل والے حکم کی جنس میں سے ہو، نوع نہیں۔ میں نے دونوں کی کچھ تشریح آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اب آگے مثالوں سے آپ بات کو سمجھیں گے۔ چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاد فی النوع کی 3 مثالیں دی ہیں۔
صفحہ نمبر 172 کے اوپر، اور پھر اتحاد فی الجنس کی بھی 3 مثالیں نیچے آخری جو ہے 2.25 لائنوں کے اندر سے شروع ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے نوع کی 3 مثالیں جو یہاں پر دی ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں مثال الاتحاد فی النوع، یعنی اتحاد فی النوع کی مثال نمبر 1، ما قلنا، وہ جو ہم نے کہا، ان الصغر علت لولایت الانکاح فی حق الغلامی۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے ذرا، باپ کو جب کوئی بچہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، صغیر ہے، تو اس کے اندر جو صغر والی علت پائی جاتی ہے نا، اس صغر والی علت کی وجہ سے ولایت انکاح، یعنی نکاح کرنے کی جو ولایت ہے وہ باپ کو حاصل ہوتی ہے، فی حق الغلامی، غلام یعنی اس لڑکے کے حق میں۔ اچھا، فیثبت ولایت الانکاح فی حق الجاریہ، جب یہ صغیر میں حاصل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہی ولایت انکاح بوجہ صغر کے جو علت بنتی ہے یہاں پر، وہ جاریہ میں یعنی لڑکی میں بھی اس کو حاصل ہونی چاہیے، اور حاصل ہے اس کو۔ لوجود العلت فیہا، کیونکہ علت جو صغر والی ہے وہ اگر لڑکے میں پائی جاتی ہے اور وہاں حکم لگتا ہے ولایت انکاح کا، تو وہ یہاں بھی لگنا چاہیے۔ وَبِهِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ۔ اچھا، یہاں تک بات سمجھ آ گئی، اب اس کو سمجھیں ذرا۔ مثلا لڑکا ہے، لڑکا صغیر ہے، اس کے اندر صغر والی علت پائی جاتی ہے، اور صغیر والی جو علت ہے اس کے اندر یہ ظاہر بات ہے وہ اپنے معاملات کو اچھی طرح شعور کے ساتھ، شعور تام کے ساتھ، عقل سلیم کے ساتھ یہ چیزیں چونکہ اس کے پاس ہوتی نہیں ہیں تو وہ اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے نبھا نہیں سکتا، نفع نقصان کا صحیح معنوں میں وہ حامل نہیں ہوتا، لہٰذا باپ کو ولایت انکاح دی گئی ہے، وہ اس کو نکاح کروانے کی ولایت اس پر رکھتا ہے لڑکے میں۔ تو اب لڑکی میں لگتا ہے تو لڑکی میں بھی رکھے گا، وہاں بھی صغر موجود ہے، علت موجود ہے۔ اب دیکھیں یہاں محال ان کے جدا ہیں، نوع میں یہ شریک ہے، یہاں پر فرع اپنے اصل کے فرع کون ہے؟ لڑکی کے حوالے سے جو ولایت انکاح حاصل ہے باپ کو، اصل کیا ہے؟ لڑکے کے حوالے سے ولایت انکاح حاصل ہے باپ کو۔ اچھا جی، اب یہاں پر فرع کا حکم ولایت انکاح کا ہونا، یہ وہی ہے جو ولایت انکاح ہے صغیر لڑکے کے اندر، تو ولایت انکاح یہاں پر علت مشترکہ ہو گئی، نوع متحد بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نوع متحد بھی ہے، دونوں میں ولایت انکاح پائی جا رہی ہے، لڑکے میں بھی لڑکی میں بھی، اور علت مشترکہ بھی کہہ سکتے ہیں، حکم مشترک بھی کہہ سکتے ہیں، علت مشترکہ نہیں، حکم مشترک بھی کہہ سکتے ہیں، نوع متحد بھی کہہ سکتے ہیں۔ علت مشترکہ تو وہی صغر ہے ان کے اندر، البتہ محال ان کے جدا ہیں، ایک میں لڑکا محال ہے اور دوسرے میں لڑکی محال ہے، تو یہی ہم نے کہا تھا نا اس کی تشریح میں اتحاد فی النوع کے اندر کہ محال اس کے جدا ہوں گے، حکم ایک جیسا ہوگا نوع کے اعتبار سے۔ آگے کہتے ہیں وَبِهِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ، صغیرہ جب تک صغیرہ ہے نا، چاہے وہ سیبہ بھی ہو جائے تو پھر بھی صغیرہ ہونے کی وجہ سے صغر علت موجود ہے تو یہی حکم رہے گا ہمارے یہاں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جدا ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر صغیرہ طیبہ ہو جائے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو ایک باکرہ صغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا طیبہ صغیرہ کے اندر باپ کو جو ہے وہ ولایت ان کا حاصل نہیں ہوگی امام شافعی کے یہاں، کیونکہ اب وہ بڑے کی طرح ہو گئی ہے، گویا کبیرہ کی طرح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں صغیرہ میں علت ولایت جو ہے وہ بکارت ہے، جب تک باکرہ ہے تو حاصل ہے، باکرہ ختم، بکارت ختم، طیبہ ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں باپ کو ولایت انکاح حاصل نہیں ہے، ولایت انکاح۔ اچھا جی، یہ تو مثال نمبر 1 ہوگی۔ مثال نمبر 2، وَكَذَلِكَ قُلْنَا، دوسری مثال، الطواف عِلَّةٌ، طواف علت ہے، اس بات کو سمجھیے ذرا۔ طواف علت ہے، طواف کا معنی گشت کرنا، آمد و رفت، آنا جانا، کثرت سے آنا جانا۔ اب یہ ایک یہاں پر اصل ہے، اصل یہ ہے کہ بلی کے نجاست، جوٹھے کے حوالے سے جو نجاست کو ہم نے ساقط کیا ہے، یہ حکم لگایا ہم نے، تو یہ اصل ہے کہ بھائی بلی گھر میں آتی جاتی ہے بہت زیادہ، تو جب وہ آتی جاتی ہے تو اس کے آنے جانے کی وجہ سے اگر ہم اس کو اسی طرح اس کی درندہ ہونے کو دیکھ کر ہم عام درندے کی طرح حکم لگائیں تو پھر تو جھوٹا اس کو نجس ہو جائے گا، جب جھوٹا نجس ہو جائے گا تو یہ تو بڑا مسئلہ بنے گا، کیونکہ وہ تو گھر میں بہت آتی جاتی، برتنوں میں منہ مارتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے کثرت طواف کو دیکھتے ہوئے
اس کے جھوٹے کی اس نجاست کو ہم نے کم درجے کا حکم دیا اور نیچے لے آئے. یہ بات پیچھے بھی آپ نے پڑھی ہے چونکہ، ٹھیک ہے. لہٰذا وہ عام درندے کی طرح نجس نہیں ہے، کتے وغیرہ اس کی طرح. ہاں جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اسی وقت تازہ تازہ اس نے چوہا کھا کے پھر پانی میں اس نے منہ مارا ہے، وہ الگ چیز ہوگی. عام حالات میں اس کا جھوٹا کتے وغیرہ سے اس طرح نہیں ہے، اور نیچے لے آئے ہم، ٹھیک ہے. اب اس کی نجاست کا وہ حکم جب ہم نے ساقط کیا ہے، کیوں ساقط کیا ہے حکم نجاست، اس کے جھوٹے کے نجاست کا ساقط ہونا یہ حکم ہے. بلی محال ہے اور اصل ہے، اور علت یہاں پر ہے کثرت طواف. یہ ہم نے کثرت طواف والا حرج والی جو صورت ہے ہم نے دوسری چیزوں میں دیکھی. مثلا فیتعدی الحکم الی سؤری سواکن البیوت، گھروں میں اور جو حشرات الارض وغیرہ ہوتے ہیں جو گھروں میں آتے جاتے ہیں، تو ان کے جھوٹے کی طرف بھی ہم اس علت کو لے کر چلے گئے کہ وہ بھی بہت آتے جاتے ہیں تو ان سے بچنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو کثرت طواف کی وجہ سے ہم یہ حکم ادھر بھی لے کے چلے. لیکن وہ جو دیگر کی طرف ہم لے کے چلے نا، الی حوامل ارض من سکن زوایا ہو، جو من سکنتی زوایا ہو، جو گھروں کے اندر باقی جو حشرات الارض وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو وہ ہم نے اس لیے لے کے چلے ہیں. وہ دوسرے جو جن چیزوں کی طرف ہم لے کے چلے ہیں حشرات الارض، وہ ہیں یہاں پر فرا، اور اصل ہے یہاں پر بلی. اور حکم یہاں پر مشترک ہے کہ ان کے جھوٹے کے حکم کو ہم نے یعنی جھوٹے کی نجاست کا جو حکم ہے ہم نے اس کو ساقط کیا، ٹھیک ہے. یہ حکم ہے. علت یہاں پر ہے کثرت طواف. تو امید ہے آپ اس مسئلے کو سمجھ چکے ہوں گے. اچھا جی، تو یہ وہی ہے کہ نو میں متحد ہے. نو میں کیا ہے؟ متحد ہے. اور حکم محل جدا ہے. محل ایک میں بلی ہے اور دوسرے میں محل کون ہے بھائی؟ وہ جو دیگر حشرات الارض ہیں وہ ہیں. لیکن حکم جو ہے وہ ایک ہے، سقوط نجاست کا حکم. نو متحد ہے، ٹھیک ہے. اور محل کیا ہیں؟ جدا ہیں. ایک میں محل اصل میں بلی ہے اور فرع میں محل سواکن البیوت، باقی جو حشرات الارض ہیں. اچھا بھائی، تیسری مثال کی طرف جائیں جی. وبلوغ الغلام عن عقل علت زوال ولایت الانکاح، کہ اگر کوئی لڑکا عقل کے ساتھ وہ بالغ ہوا تو اس کا عقل کے ساتھ بالغ ہونا یہ علت بنتا ہے باپ کے ولایت کے زوال کے لیے، کہ باپ کی جو ولایت انکاح تھی وہ کیا ہو گئی ہے؟ زائل. کیونکہ بچہ بالغ ہو کر اپنے نفع نقصان کو اچھی طرح سمجھتا بھی ہے اور اس معاملات کو اچھی طرح نبھا بھی سکتا ہے. اچھا بھائی، اب یہاں پر علت ہے عقل کے ساتھ بالغ ہونا. حکم ہے زوال ولایت الانکاح، ولایت انکاح کے حکم کا زائل ہونا. محل ہے یہاں پر وہ لڑکا، غلام. اب دوسری طرف جائیں، اور ہے بھی اصل. اب فرع کی طرف جائیں. فرع ہے کہ یہی حکم لگے گا ادھر جا کے ولایت، زوال ولایت کا لڑکی میں بھی. لڑکی ہے فرع، اور وہاں پر بھی حکم لگ رہا ہے زوال ولایت الانکاح، اور علت وہاں بھی وہی پائی جا رہی ہے. کیا عقل کے ساتھ لڑکی بالغ ہو گئی تو لہٰذا وہاں پر بھی یہی حکم لگے گا. ٹھیک ہو گیا بھائی. یہ حل دونوں میں جدا جدا ہیں، ایک میں لڑکا ہے دوسرے میں لڑکی ہے، باقی حکم ایک جیسا ہی ہے. وہ کیا ہے؟ زوال ولایت الانکاح. علت بھی ایک جیسی ہے. کون سی ہے؟ عقل کے ساتھ بالغ ہونا. تو یہ تین مثالیں اس کی ہو گئی ہیں کہ علت بھی مشترکہ ہوگی، حکم بھی مشترک ہوگا. نوع متحد اس کو ہم کہیں گے. نوع میں متحد ہوں گے حکم میں، علت میں بھی، لیکن آگے محل میں جدا ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آئی جی تین مثالیں. مثال الاتحاد فی الجنس، اتحاد فی الجنس کی مثالیں آ گئی ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ما یقال کثرت الطواف، کہ اتحاد فی الجنس کی مثال ہے، یہاں سے شروع ہو گئی ہے. اتحاد فی الجنس کیا ہے؟ اب ہم اس کو اگلے سبق میں پڑھ رہے ہیں.